کشمیر کا مل، کشمیر کا حل ان کے ہاں احسن طریقے سے پائے تکمیل کو پہنچے. وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ مسلمان برصغیر کے اندر عزت اور آبرو کے ساتھ رہے. اور یہ ایک ایسی الارمنگ ہے کہ جو ایک بہت بڑے جنگ کا پیش خیمہ ہے. اور پاکستان کے اندر جب تک جہاد ہے، پاکستان کے اندر جب تک مجاہدین ہیں، تو کسی کی آنکھ، کسی کوئی بھی آنکھ، میلی آنکھ پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتی ہے. اور یہ مجاہدین، یہ جہاد پاکستان کا ماٹو ہے، یہ مجاہدین پاکستان کی اساس ہے. اور یہی یہ چیز ہے جو دوسرے کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں، جو دوسرے کے اوپر اپنی بات منوا سکتے ہیں. یہ ایک ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک جنگ ضرور ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے بیک لیول پر، عوامی لیول پر تیاریاں ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے 1999 میں میرے قائدین اسٹیج پہ موجود ہے، ان کو بھی وہ بات یاد ہوگی. 1999 میں ہمارے مرحوم جنرل گلزار کینی صاحب، جب اس کی آخری میٹنگ ہمارے ساتھ تھی، تو انہوں نے اپنی خطاب میں کہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی ہے، ان کے درمیان ایک دن ضرور جنگ ہوگی. اور جس دن جنگ ہوگی، جس وقت جنگ ہوگی، اللہ سے اس وقت فتح اور نصرت مانگنی ہے. اس کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسو آیا اور وہ نیچے بیٹھ گئے. اور یہ صورتحال اسی کی طرف جا رہی ہے. یہ دونوں دشمن ہیں، اور دشمن اپنی دشمنی پہ، ہندوستان کی جو اپنی بنیادیں ہیں، ان کی جو مکاری ہے، وہ ہمیشہ دشمنی پہ ابھر آتی ہے. اور ان کے درمیان ایک دن ضرور جنگ ہونا ہے. اس کے لیے مجاہدین، اس کے لیے پوری قوم کو تیار کرنا ہے. مجاہدین کا موجود ہونا ضروری ہے. اور یہ یاد رکھے، جس دن پاکستان سے جہاد خدا نخواستہ ختم ہو جائے، جس دن پاکستان سے مجاہدین نہ رہے، اس وقت ہندوستان پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اور اس کے لیے مجاہدین کا ہونا ضروری ہے. مجاہدین کی پاکستان کے اندر پریزنس ضروری ہے، چاہے وہ فوج کے اندر ہے، چاہے وہ ایجنسیز کے اندر ہے، چاہے وہ عوام کے اندر ہے. اور جنوبی خطہ جو دو نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان مسئلہ کشمیر جو فلش پوائنٹ ہے، جنوبی ایشیا پورے خطرے کے اندر ہے. ہم عوامی برادری کو یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا کا امن چاہتے ہیں، اگر وہ جنوبی ایشیا کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، تو مسئلہ کشمیر کو حل کرے، جو کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے. اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہے تو یہ تباہی سارے دنیا کو لپیٹ میں لا سکتی ہے. اور ہم اس موقع پر حکومت پاکستان کو یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرائے، بار بار نہ دہرائے، سابقہ غلطیوں سے سبق سیکھے. کشمیر کے اندر ایک وقت تحریک اللہ کے فضل سے عروج پہ تھی، اور یہ ہندوستان کے جنرل ہاتھ جوڑ کر ہمارے جنرلوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے نجات دے، اور ہمیں ان مجاہدین سے معاف کر دے، ہمیں ان سے چھٹکارا دے. وہ وقت تھا جب ہماری تحریک پیک پر تھی. مشرف سرکار نے جب ہماری اس تحریک پہ شب خون مارا ہے، جب مشرف سرکار نے کشمیر کی یو ٹرن پالیسی لی ہے، تو اس وقت پاکستان کا امن تہوا بالا ہوا ہے. پاکستان کے اندر ہندوستان نے دہشت گردی مچائی ہے، پاکستان کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں. اور کشمیر کی جو فوجی ہے انہوں نے افغانستان میں لائے ہیں. کشمیر کے جو دو ایجنسیز ہیں جو مجاہدین کے نشانے پہ تھی، وہ سارے افغانستان میں آ گئی ہے. اور اس وقت سارا پاکستان جو آگ کی لپیٹ میں ہے، وہ انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف پاکستان کے اندر قلت پانی کا اور پانی کی بندش کا ہر طرف چرچا ہو رہا ہے، ہر طرف خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یہ بھی انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اس کشمیر پالیسی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے بغیر آپ لوگوں کا پانی ہندوستان چھوڑ دے، آپ لوگوں کا پانی
آ جائے جب آپ نے شہرت پہ کمپرومائز کیا ہے, تمہاری شہرت دشمن کے قبضے میں ہے, آپ اس سے یہ کہے ہماری شہرت تو آپ لے لے لیکن ہمیں پانی چھوڑ دے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر ہے, نہ چھوڑتا تو اس کے اوپر ہے, جب چاہے بند کرے جب چاہے ڈبو دے. اور اس لیے آپ کا پانی, آپ کی زمین اس وقت تک سیراب نہیں ہو سکتی ہے, لہلہاتی کھیتی سبزار نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ کشمیر کو آزاد نہیں کرتے ہیں. اگر آپ آج مظلوم کشمیریوں کے لیے نہیں لڑ سکتے ہیں, کل آپ نے معصوم بچوں کے لیے ضرور لڑنا ہے, کل آپ نے اپنے پاکستان کو صحرا بنانے کے لیے ضرور لڑنا ہے, کل آپ نے صومالیہ اور ایتھوپیا پاکستان کو صحرا بنانے کے لیے ضرور لڑنا ہے. اس لیے آج ہی لڑو, آج سارا قوم تمہارے ساتھ ہے. کشمیری قوم اپنے خون کی ایک ایک قطرے سے تمہارا پانی سپلائی کر رہا ہے, اور اس خون کی آپ لاج رکھے, اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے اور مجاہدین کی بھرپور سپورٹ کرے. اور اس پاکستان کا ایک ہی اساس ہے, وہ مجاہدین ہے, اور مجاہدین جب تک موجود ہے پاکستان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. حکمرانوں نے کوشش کی ہے پاکستان سے جہاد ختم ہو جائے, مجاہدین کو ختم کیا جائے, ان کو بدنام کیا جائے, ان کو آپس کے اندر لڑایا جائے, عوام کے اندر ان کی مایوسی پھیلایا جائے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی, ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوں گی. آج اب دیکھ رہے ہیں سارے مجاہدین یہاں جہاد کونسل کی صورت میں سارے متحد اور متفق ہے, اور سارے کشمیر کی آزادی کے لیے یہ متفق ہے کہ کشمیر کی آزادی میں ہندوستان جب تک کشمیر کے اندر ایک بھی سپاہی ہے اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی, ہمارا جہاد جاری رہے گا, اس وقت تک ہماری جدوجہد نہ کم ہو سکتی ہے, نہ کوئی سرنڈر کر سکتا ہے, نہ کوئی تحریک کو چھوڑ سکتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تحریک جاری رہے گی. اور آخری نقطہ میں آپ بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں مجاہدین جو نیٹو فوج کے ساتھ کر رہے, جو امریکن فوج کی وہاں درگٹ بن رہی ہے, یہ اس کا آخری, اس تابوت کی آخری کیل ہے. اور انشاءاللہ جس وقت افغانستان کے اندر امریکہ کا بیڑا غرق ہو جائے گا, امریکہ جس دن وہاں سے شکست ہو کے جائے گا, ہندوستان نے بھی اس کی گود میں ڈبونا ہے. ہندوستان کو یہ ضرور تھرٹ ہے کہ وہاں اس کے بعد مجاہدین کا وہ ہدف ہے اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. مجاہدین صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں, انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی اسے دہشت گرد کہے, کوئی ان کو بنیاد پرست کہے, جس نے بھی جو کہنا ہے وہ ضرور کہے, مجاہدین کا ایک ہی ہدف ہے, اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. افغانستان کے بعد دوسرا ہدف ہندوستان ہے, اور اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتا ہے اگر وہ آج مسئلہ کشمیر کا حل نہیں تلاش کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ. دفاع پاکستان کانفرنس میں ہم جمعیت المجاہدین کے سربراہ جنرل عبداللہ صاحب, جیش محمد کے رہنما مفتی اصغر صاحب, تحریک جہاد کے رہنما سلیم بہاری صاحب, الب برک کے نائب امیر ماسٹر سلیم بٹ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. خطاب کی دعوت حرکت جہاد اسلامی کے مولانا اکبر صاحب کو کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں. مولانا اکبر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان كنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. محترم قائدین, مجاہدین اور حریت کانفرنس کے قائدین اور معزز سامعین کرام, آج ایک بار پھر دفاع پاکستان کانفرنس کے حوالے سے اجتماع ہوا ہے, اکٹھے ہونے کا موقع ملا ہے. اس حوالے سے آج ہم اپنے قائدین کا خطاب سنیں گے.